جب ایک صحابی کی قبر کھولی گئی تو کیا معجزہ پیش آیا۔ ایک پرسکون شام مدینہ منورہ کی سرزمین پر تاریخ کے انمول خزانے میں سے ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ صدیوں پرانی ایک قبر کو ضرورت کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی قبر کھودی گئی، وہاں موجود لوگ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ایمان کی حقیقت اور اللہ کے فضل و کرم کو ایک بار پھر عیاں کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے خود کو دہرایا اور ایک ایسا منظر دکھایا جو عقل و شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ کیا وہ صحابی آج بھی اپنے رب کے وعدے کی گواہی دے رہے تھے؟ کیا ان کا جسم وقت کے اثرات سے محفوظ تھا، یا کچھ ایسا تھا جو انسان کو اللہ کی قدرت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے؟ یہ حیرت انگیز داستان دلوں کو گرما دینے والی ہے اور ایمان کو تقویت بخشنے والی۔ آگے جانے کے اس قبر کے اندر کیا دیکھا گیا اور یہ معجزہ کیسے اللہ کی قدرت کا مظہر بن کر سامنے آیا۔ ایک نوجوان تلوار تھامے مکہ کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس کی سانسیں بے قابو ہیں اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے، کیا واقعی یہ خبر سچ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے؟ کہیں دور قریش کے سردار آپس میں سازشیں کر رہے ہیں اور مکہ کی فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن اس نوجوان کے قدم نہیں رک رہے۔ یہ زبیر بن عوام ہے، ایک کم عمر لڑکا، مگر اس کے ارادے لوہے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا زبیر بن عوام حق اور باطل کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے گا؟ اس کی تلوار کیا تاریخ کا رخ بدلنے والی ہے، یا اسے خود اپنے ایمان کے امتحان میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ساتھی یعنی حواری کا لقب دلائے گا؟ یہ کہانی ان سوالوں کے جواب دیتی ہے اور ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جو جرت، قربانی اور وفاداری کی عظیم مثال بن جاتی ہے۔ کیا آپ اس راز کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے اور اسلام قبول کرنے والوں میں ابتدائی لوگوں میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جرت، قربانی اور وفاداری کی ایک مثال ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن سے ہی شجاعت اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کم عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 15 سال تھی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی دولت حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کی جانب سے شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے آپ کو زبردستی اسلام ترک کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے دھوئیں میں اذیت دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان میں کوئی لغزش نہ آئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری محبت کے لیے مشہور تھے۔ ایک بار مکہ میں افواہ پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی تلوار لے کر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے پایا تو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس جرت کی تعریف کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلامی معاشرے کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور ہر موقع پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری یعنی خاص مددگار کا لقب عطا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری اور دین کے لیے خدمات اس لقب کا عملی ثبوت ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، وفاداری اور دین کی خدمت میں گزرا۔
آپ کی بیوی اسما بنت ابی بکر صدیق تھیں۔ اس رشتے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے۔ آپ نے غزوہ خندق و بدر میں اور غزوہ احد کے معرکہ آرائیوں میں داد شجاعت دی۔ کسی غزوہ میں بھی پیچھے نہ رہے، سب میں شریک ہوئے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی۔ آپ غزوہ بدر میں زرد امامہ باندھے ہوئے تھے۔ جب فرشتے غیبی امداد کے طور پر بدر میں اترے ہیں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح زرد امامہ لپٹے ہوئے تھے۔ آپ بہادر بھی حد درجہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ مکے میں تھے کہ یہ وحشتناک خبر سنی کہ اللہ کی پناہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ سنتے ہی بے تاب ہو گئے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ننگے بدن آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ زبیر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ قتل کر دیے گئے۔ آپ نے پوچھا تب تم کیا کرنے والے تھے؟ حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں پورے مکے والوں کو چیلنج کرنے والا تھا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ جنگ جمل 36 ہجری میں بصرہ کے قریب واقع جمل کے میدان میں لڑی گئی۔ یہ جنگ دونوں فریقوں کے درمیان نہ صرف سیاسی بلکہ ایمانی اعتبار سے بھی ایک امتحان تھی۔ جنگ کا نام جمل اس لیے رکھا گیا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ کے دوران ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی قیادت کی تھی اور اس اونٹ کو جمل کے نام سے جانا گیا۔ جنگ کا آغاز دونوں فریقوں کی فوجوں کے درمیان شدید جنگ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں اپنے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر عظیم صحابہ کرام بھی شامل تھے جنہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ جمل کے دوران حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی بھی تاریخ کا حصہ بنی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن جنگ کے دوران انہیں ایک یاد آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا تم مجھ سے جنگ نہیں کرو گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس حدیث کو یاد کیا اور فوراً جنگ سے الگ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگ سے باہر نکلے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان جنگ سے باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص جو دشمن کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا نے ان کا پیچھا کیا۔ اس شخص نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ وہ شخص بعد میں خود اعتراف کرتا ہے کہ اس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جان بوجھ کر شہید کیا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں غم کی لہر دوڑا دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بے گناہی میں بہا اور اس کے ساتھ ہی اس جنگ کے نتائج اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا درد بھی گہرا ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا شہید کی روح اللہ کے ہاں زندہ اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے بعد کبھی نہیں مرے گا بلکہ اس کی روح جنت کے باغات میں خوشی سے زندگی گزار رہی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اللہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو جنت میں بلند مرتبہ عطا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ جنگ کے دوران جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یاد آئی تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو میدان جنگ سے الگ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو ترجیح دی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت کے حالات کے مطابق فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے
ہمیں یہ سبق دیا کہ دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔ ان کی قربانی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے ایمان میں ثابت قدم رہنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے اور دین کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ بہت صاحب ثروت اور مالدار تھے، 1000 غلام تھے جو روزانہ ٹیکس ادا کرتے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس تمام مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر 1 درہم بھی نہیں جاتا تھا۔ یہی حال وفات کے بعد رہا کہ گھر میں 1 درہم یا 1 دینار بھی نقد نہیں تھا، بلکہ قرضہ چھوڑ گئے تھے، جس کا اندازہ 22 لاکھ درہم کیا گیا، جو ان کی زمین فروخت کر کے ادا کیا گیا۔ ورثہ نے مال تقسیم کرنے کے لیے جلدی مچائی۔ آپ کے فرزند جناب عبداللہ نے اعلان کر دیا کہ ابھی مال تقسیم نہ ہوگا، بلکہ 4 سال تک مسلسل حج کے موقع پر اعلان کراؤں گا کہ جس شخص کا بھی زبیر بن عوام پر قرضہ ہو آ کر لے جائے۔ جب اس طرح سے اطمینان کیا گیا تو تب تقسیم کی نوبت آئی تو 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 12 لاکھ درہم یا دینار دیا گیا۔ یہ تھا ان کی ثروت اور دولت کا حال۔ ان کی شہادت بصرہ میں جنگ جمل 36 ہجری میں 60 سال کی عمر میں ہوئی۔ 386 میں بصرہ والوں نے ایک بہت پرانی قبر کھودی تو ان کو ایک ترو تازہ لاش، کپڑا اور آلات جنگ کے دکھائی دی۔ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ لاش مبارک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ چنانچہ لاش نکال کر دوبارہ تکفین کرنے کے بعد دفن کی گئی اور اسی جگہ ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ جنگ جمل 36 ہجری میں ہوئی اور 386 ہجری میں قبر کھولی گئی۔ 150 برس کا فاصلہ نہیں ہے، بلکہ پورے 350 سال بعد بصرہ والوں نے قدرت الہی کا کرشمہ دیکھا اور قرآنی شہادت جو شہیدوں کے متعلق ہے اس کی تصدیق کی۔ سہیلی نے دلائل نبوہ میں بعض صحابہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کھودی تو اس میں ایک طرف تاک کی طرح کھل گئی تو دیکھا کہ ایک بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے قرآن شریف کھلا رکھا ہوا ہے اور وہ تلاوت میں مصروف ہیں۔ آگے کی طرف ترو تازہ باغ ہیں اور غالباً یہ احد کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی شہید ہے کیونکہ چہرے پر زخم کے نشانات موجود تھے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔